السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس ہم نے 343 کوڈ کی جو بک ہے اسلامیات اختیاری وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی، اور لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا اور قرآن مجید کا مکمل تعارف ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جمع تدوین قرآن پڑھیں گے کہ قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا، اس کی تدوین کیسے ہوئی، مطلب کس طرح یہ ایک مکمل کتاب کی شکل میں ہمارے پاس آیا، کیونکہ اس طرح اکٹھی کتاب تو نازل نہیں نہ ہوئی، اللہ کریم کی طرف سے تو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، مختلف عرصے میں کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جمع تدوین قرآن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن حکیم تیار کیسے ہوئی اور اپنی موجودہ شکل میں، یعنی اب جو اس کی شکل موجود ہے کتاب کی، اس میں کب اور کیسے مکمل ہوئی۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ تقریباً یہ 23 سال 23 ایئرز میں نازل ہوا، اس عرصے تک نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا یعنی شروعات، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 40 سال کے بعد 41ویں سال کے رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز ہوا، اور سب کو پتہ ہے کہ آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں جو ہیں وہ سنائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی صورت ہے، اس کی 5 آیتیں ہیں۔ تو اب قرآن مجید جو ہے نا، اس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 63 سال ہوئی نا، تو 63ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 دن تک دنیا میں رہے اور ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اچھا، اب نزول وحی کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید وحی الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا کر اطلاع دینا، اور اس سے مراد وہ خاص غیبی طریقہ ہے جس سے اللہ کریم کسی بھی نبی کو اپنی بات یا اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وحی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وحی جو ہے نا مختلف صورتوں میں آ سکتی ہے۔ کبھی کبھی وحی سچے خواب کی صورت میں بھی نبیوں کو آتی ہے، کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل یا کسی انسانی شکل میں ظاہر ہو کر خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک خاص کیفیت طاری ہونے کے بعد غیب سے اللہ کا کلام سنائی دیتا ہے۔ تو یہ نبیوں پر اللہ کی طرف سے مختلف کیفیات میں آ سکتی ہے۔ قرآن مجید کا زیادہ تر جو حصہ ہے نا، اسی آخری طریقے سے نازل ہوا، یعنی غیبی کلام سنائی دیا۔ نزول وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، سانس تیزی سے آنے لگتا تھا۔ سخت سردیوں کے موسم میں بھی پیشانی یعنی آپ کا ماتھا جو ہے وہ مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ آپ سر مبارک کو جھکا لیتے تھے، اور ساتھ ہی آپ کو ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتا تھا، بلکہ اگر آپ نزول وحی کے وقت کسی اونٹنی وغیرہ پر سوار ہوتے تھے، کسی جانور پر سوار ہوتے تھے، تو وہ جانور جو ہے آپ کی سواری اس بھاری پن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ اس حالت میں آپ کو کلام الہی سنائی دیتا تھا، اور وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد آپ کو اس طرح سنا ہوا پورا کلام جو ہے وہ یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ترتیب قرآن۔ اب ابھی آپ نے پڑھا کہ سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، سب سے پہلی سورت اور سب سے پہلی یہ 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورت موجودہ ترتیب سے ابھی جو ہمارے پاس کتاب ہے اس شکل میں 96 نمبر پر موجود ہے اور آخری پارے میں ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید، آپ کو پتہ ہوگا جہاں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے جو تیسرے پارے میں ہے۔ اب آخری جو نازل ہونے والی آیت ہے نا، وہ سورۃ البقرہ کی 281 نمبر آیت ہے جو کہ تیسرے پارے میں ہے۔ اس سے خود بخود یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب اور تھی، اور اس کی جو موجودہ ترتیب تلاوت ہے جو علامت سے شروع ہو کر والناس پر ختم ہوتی ہے، یہ مختلف ہے۔ تاہم جو قرآن مجید کی 114 صورتوں کے نام ہیں اور ان آیتوں اور موجودہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ ہر نئی وحی آنے کے بعد آپ صحابہ کرام کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد پڑھنا ہے، یعنی ہر آیت اور ہر صورت کی ترتیب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی تھی۔ اور ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس وقت تک کہ نازل شدہ جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا نا قرآن مجید، اس کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور حضرت جبرائیل جو ہے وہ سنتے جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جو رمضان ہے نا، اس میں یہ 2 دفعہ کیا گیا جو دور ہے،
اس دور میں یہی ترتیب رہی جو ابھی ہمارے پاس ہے، جس ترتیب سے آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، یعنی الحمد سے شروع کرتے تھے اور والناس پر ختم کیا گیا تھا۔ اچھا، کتابت قرآن، یہ ٹاپک بڑا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ کلام الہی کو خود اپنی عام بات چیت سے الگ، محفوظ اور ممتاز کر دیا جائے، یعنی یہ کلام الہی ہے تو جو عام گفتگو ہے لوگوں کی، اب وہ بھی عربی میں ہوتی تھی، تو اس سے ممتاز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام جو ہے نا، جیسے ہی نازل ہوتا تھا وہ لکھوا لیتے تھے۔ بعض اوقات کھجور کے چوڑے پتوں پر لکھ دیا جاتا تھا، کچھ آیتیں جو ہے وہ اونٹ کے شانے کی چوڑی جو ہڈی ہوتی ہے اس پر، ہرن کی جلی پر، چمڑے وغیرہ پر، کچھ پتھروں پر آیتیں لکھی ہوئی تھی، تو اس طرح کر کے لکھ لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ لکھی ہوئی آیتیں جو ہیں وہ مسلمانوں میں پھیلاتے تھے، جو اسے زبانی یاد کر لیتے تھے اور اس کو نقل کر کے، یعنی اس کو لکھ کر بھی اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اور اس شروع کے دور میں بھی مسلمان گھروں کے اندر قرآن حکیم کے لکھے ہوئے حصے موجود تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لوگوں کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہوتا تھا، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا، آپ یونٹ نمبر 16 میں یہ واقعات جو ہیں وہ پڑھیں گے بھی۔ اچھا، اب جو کہ قرآن مجید کی پہلی جو وحی ہے، اسی کے اندر ہی علامہ بالقلم کے لفظ آئے، یعنی اللہ نے قلم سے علم سکھایا، یہ کہہ کر اللہ نے کتاب کی تحریر کے ذریعے سے حفاظت کی طرف اشارہ دیا، یعنی آپ قلم کے ذریعے اس کو لکھ لیں۔ وحی کے لکھوانے کا یہ کام ہمیشہ کسی مسلمان سے ہی کروایا جاتا تھا، اور آگے چل کر یہ خاصا معزز اور ذمہ دارانہ عہدہ بن گیا۔ جن صحابہ نے وحی کو لکھنے کی خدمت انجام دی انہیں کاتبان وحی کہا جاتا تھا، یعنی کاتبان وحی وہ ہوتا ہے جس نے وحی الہی جو ہے اس کو لکھا تھا کتاب کی شکل میں۔ اچھا، جب حضور مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے بعد آپ نے یہ بندوبست کر دیا تھا کہ قرآن مجید کا ہر نیا نازل ہونے والا حصہ لکھوانے کے بعد مسجد نبوی میں ایک صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا، اور تمام مسلمان اس سے اپنی نقلیں تیار کر لیتے تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ربیع الاول 11 ہجری تک قرآن پاک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو تحریری صورت میں کسی مسلمان گھرانوں میں موجود نہ ہو، البتہ یہ مسلسل اور ایک جگہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ بکھرے ہوئے اوراق کی شکل میں تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان کو زبانی یاد کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، لیکن قرآن حکیم جو ہے یہ واحد کتاب ہے جس کو پہلے دن سے آج تک زبانی یاد کرنے کا ذوق و شوق، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اور ہر زمانے میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں انسان قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پہلے اس زمانے میں حروف پر حرکات، زیر زبر وغیرہ پیش ڈالنے کا رواج نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا، جب پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اجمی لوگ جو ہے، غیر عرب لوگ، وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو ان کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی تھی، تو پھر اس پر زبر زیر وغیرہ جو ہے وہ بھی لگائی گئی، حرکات لگائی گئی۔ اوکے جی، اس کے بعد آخر پہ چلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس کے درمیان میں جو ہے، جو ہم نے نہیں پڑھی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے یہ ڈسکس ہو چکی ہیں، کچھ بعد میں ڈسکس ہوں گی، تو اس لیے میں نہیں پڑھا رہا، ویسے آپ پڑھ لیں تو بہتر ہی ہے۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت پورا قرآن جو ہے وہ مکتوب اور محفوظ تھا، یعنی وہ لکھا ہوا تھا اور محفوظ بھی تھا، یعنی ایک طرف تو قرآن مکمل لکھا ہوا تھا، اور البتہ مسلسل ترتیب کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ متفرق طور پر، یعنی علیحدہ علیحدہ چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ اس کی مثال ایسی تھی جیسے ایک مکمل کتاب صفوں کے نمبر لگائے بغیر مختلف اوراق پر لکھی ہوئی پوری موجود ہو، مگر اس کے صفحے ترتیب بار نہ ہو۔ اس کے ساتھ حفظ کی وجہ سے ان اوراق کی ترتیب لوگوں کو یاد تھی، اور تمام آیات اور صورتوں کی اندرونی ترتیب کا ایسا مکمل انتظام ہو چکا تھا کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ فلاں صورت کی اتنی آیات ہیں، یہ آیت فلاں صورت کی ہے۔ ترتیب کے متعلق یہ معلومات حافظوں کے سینوں میں محفوظ تھی، یعنی حفاظ کرام جن کو قرآن مجید حفظ تھا ان کو یہ پتا تھا کہ قرآن مجید کی کیا ترتیب ہے، ویسے اوراق پر بھی لکھا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ کس ترتیب سے ہے، مطلب وہ بے ترتیب پڑے ہوئے تھے۔ اب اس کی تدوین کیسے ہوئی؟ تدوین قرآن عہد صدیقی میں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا جو دور ہے نا، جو پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، تو ان کے دور میں انہوں نے قرآن مجید کی کیسے تدوین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمانوں کو نہایت سخت ہنگامی صورتحال اور خطرناک حالات سے گزرنا پڑا۔ نبوت کے جھوٹے عہدیدار جو تھے، دعوے دار، ان کے ساتھ جنگوں میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ جنگ یمامہ جو ہے، جو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف لڑی گئی، یہ بھی 15 یونٹ میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 39 پورے قرآن کے حافظ تھے۔ تو اب اگرچہ قرآن جو ہے حافظوں کی تعداد اب بہت زیادہ تھی،
قرآن کے حافظوں کی تعداد، لیکن ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نئی آیت کے نازل ہونے کا امکان نہیں تھا، اور دوسرا یہ خیال کہ اس طرح کی جنگوں میں اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو کسی وقت کوئی مشکل نہ پڑ جائے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور حفاظ کو یاد کرائی ہوئی ترتیب کے مطابق، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی مستند تحریروں سے پڑتال کر کے قرآن حکیم کو جمع کرنے کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو دی گئی۔ حضرت زید بن ثابت جو ہیں ایک تو کاتب وحی تھے، اور دوسرے ان کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے آخری دورہ قرآن میں بھی شامل رہے تھے، یعنی جو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دور کیا تھا قرآن مجید کا، اس میں بھی حضرت زید بن ثابت شامل تھے، تو اس لیے ان کی ذمہ داری لگائے گی کہ وہ اس کو ساری آیات کو ترتیب دیں اور اس کو ایک کتاب کی شکل دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے حضرت زید کے پاس وہ تمام چیزیں جمع کرا دی گئیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اہتمام سے آیت اور صورتیں لکھوائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد منادی کروا کر وہ تمام تحریریں بھی اکٹھی کر لی گئی جو مختلف صحابہ نے اپنے لیے لکھ کر محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت زید کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک آیت کو لکھنے سے پہلے اس تحریری مجموعے میں دیکھتے، پھر اس آیت کی ترتیب کے لیے حفاظ کی یادداشت سے مقابلہ کرتے اور پھر اسے لکھتے۔ صرف حفظ یا صرف تحریر کے اعتماد پر نہیں لکھتے تھے، بلکہ دونوں ذریعوں سے تصدیق حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ تو اس طرح قرآن مجید جو ہے نا، جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کو یاد کروائی تھی اور جو لکھوائی ہوئی تھی، اسی ترتیب سے جو ہے اس کو ترتیب دی گئی۔ اب یہ مصحف یعنی یہ کتاب مکمل کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رکھ دیا گیا۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ضمناً یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ قرآن کریم کے ایک نسخے کو مصحف کہتے ہیں، اور اگر قرآن کریم کے بہت سارے نسخے ہوں تو انہیں مصاحف کہیں گے، مصحف کی جمع مصاحف۔ تو اب چونکہ قرآن ایک ہی ہے، مصحف یعنی قرآن کے نسخے کئی ہو سکتے ہیں، اس لیے یوں کہنا کہ میں نے 10 قرآن دیکھے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے آپ نے یوں کہنا کہ میں نے 10 مصحف دیکھے، یعنی قرآن کے 10 نسخے میں نے دیکھے۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اس نسخے کی نقلیں تیار کروا کے کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ اپنے طور پر مکمل کیے ہوئے مصاحف بہت سارے صحابہ کے پاس موجود تھے، اور قرآن مجید کی صورتیں جو حفاظ کو یاد تھی وہ بھی بے شمار تھیں۔ اس کے بعد تدوین قرآن عہد عثمانی میں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں کس طرح قرآن مجید کی تدوین ہوئی، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ قرآن حکیم کی پورے ملک بلکہ پوری اسلامی ریاست میں شب و روز تعلیم صحابہ کے اپنے اپنے نسخوں اور آگے ان سے تیار کردہ نسخوں کے مطابق جاری رہی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 14-15 سال بعد قرآن حکیم کے بہت سے الفاظ کے بارے میں اختلاف پیدا ہونے لگا، ٹھیک ہے، جس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ غیر عرب بڑی کثرت سے مسلمان ہونے لگے، وہ عربی زبان سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان کا لب و لہجہ بھی عربوں سے مختلف تھا۔ پھر کچھ خود عرب جو ہے ان میں بھی مختلف قبائل کے آپس کے لہجوں میں اختلاف تھا۔ مثلا یمن کے رہنے والے وہ سین کو تا بولتے تھے، اور ناس جو ہے نا، لفظ ناس، اس کو لفظ النات بولتے تھے، ٹھیک ہے، سین کو وہ تا بولتے تھے۔ تو اسی طرح کاف کو شین کی آواز میں پڑھتے تھے۔ اس طرح مختلف قبیلوں کے اپنے اپنے لہجے تھے، اور قرآن ان کی اپنی زبان عربی میں تھا، اس لیے وہ اسے اپنے قبیلے کے لہجے میں پڑھتے تھے۔ اب عرب اس بات سے واقف تھے کہ یہ الفاظ کا فرق نہیں بلکہ لہجہ کا فرق ہے، جس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غیر عرب جو ہے اس فرق کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ تو بعض جگہ پر اسی موضوع پر ناخوشگوار واقعات بھی رونما ہوئے، تو باخبر صحابہ یعنی جن کو اس کی خبر تھی، انہوں نے ایک نئے فتنے کا خطرہ محسوس کیا، اور حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو اس خطرے کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس پر حضرت عثمان نے صحابہ کرام کے مشورے سے اتفاق رائے سے حضرت ابوبکر صدیق والا نسخہ منگوایا۔ یہ نسخہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، اور حضرت عمر کے بعد ان کے جو صاحبزادی تھی حضرت حفصہ ان کے پاس تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ تو حضرت عثمان نے اس نسخے سے کئی نسخے تیار کروائے اور تمام صوبوں کے صدر مقام پر ایک ایک نسخہ بھیجا۔ اب چونکہ اس وقت تک مصاحف میں حرکات یعنی زیر زبر وغیرہ، زیر زبر پیش وہ نہیں لگائی تھی، تو اس لیے مزید حضرت عثمان نے ہر شہر میں مصحف یعنی اس صحیفے، اس نسخے کے ساتھ ایک مستند اور مشہور حافظ اور قاری بھی ساتھ بھیجا، جو شہر کے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک قرآن پڑھانے پر مامور کیا گیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کا ایک لقب جامع القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کو جمع و تدوین کرنے والا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کے ضمن میں ایک لہجے پر جمع کیا، اور وہ قریش کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا۔
آج دنیا میں قرآن کریم کے جتنے بھی نسخے ہیں وہ حضرت عثمان کے اس مصحف کے مطابق ہیں جس کی نقلیں تیار کروائی گئیں۔ اس طرح قرآن حکیم دنیا بھر میں آج تک اسی طریقے سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا اور پڑھا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے جی قرآن حکیم کا تدریجی نزول۔ اب قرآن حکیم جو ہے وہ بتدریج نازل ہوا، یعنی وہ ایک دم نازل نہیں ہوا۔ باقی جتنی بھی اللہ کریم نے پہلے کتابیں اتاری ہیں وہ ایک دم نازل کر دی، لیکن قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن اکٹھا بھی جو ہے سارا اکٹھا بھی ایک بار ہی نازل ہو سکتا تھا، تو کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو قرآن مجید کے تدریجی نزول یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اترنے میں بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، تو اس میں چند ایک یہ لکھی گئی ہیں۔ عرب کے لوگ بے شمار برائیوں میں مبتلا تھے، تو اللہ کریم وہ ساری برائیاں چھڑانا چاہتے تھے، لیکن بہت ساری عادتیں جو ہیں وہ آدمی ایک ہی بار میں نہیں چھوڑ سکتا، تو تھوڑی تھوڑی کر کے نا مختلف موقعوں پر کسی ایک برائی کے بارے میں، دو تین برائیوں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیتیں اترتی تھی۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کو مسائل اور ضروریات پیش آتی تھی جن کا حل معلوم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو ایسے موقع پر جبریل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر حاضر ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے کفار اور مشرکین کی طرف سے سخت دشمنی اور طرح طرح کی تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو اسی دوران قرآن نازل ہوتا رہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان رہتا تھا کہ میرا رب میرے اس کام میں ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کی فضیلت ہے، یعنی قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس کو یاد کرنا آسان ہو گیا۔ اگر ایک ہی بار میں نازل ہوتا تو وہ لوگوں کے لیے یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ تدریجی نزول ہے، اس میں چار پانچ پوائنٹس جو ہے نا وہ خود سے آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد ہے اسباب نزول۔ سبب نزول یعنی جسے شان نزول بھی آپ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آتا یا کوئی خاص صورتحال پیدا ہوتی جس کے بارے میں لوگ اللہ کا حکم جاننا چاہتے اور کوئی آیت یا صورت اس واقعہ کا حکم بتانے کے لیے نازل ہوتی، تو وہ اس واقعہ یا اس آیت یا اس صورت کا سبب نزول یا شان نزول کہلاتی۔ تو اس طرح اب وہ لوگ جو تھے جن کے پاس قرآن مجید نازل ہوتا تھا، جن کے پاس آتی تھی قرآن کریم کی آیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے تھے، ان کو سناتے تھے، تو وہ اس واقعہ سے متعلق ہوتی تھی۔ اب واقعہ وہ ان کے سامنے رونما ہو رہا ہوتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے، تو وہ ان کو سمجھ آ جاتا تھا۔ لیکن اب ہمارے سامنے وہ واقعات نہیں ہیں، تو اس لیے قرآن مجید کو، اس کی آیات کو، اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا شان نزول پڑھنا بھی ضروری ہے، یعنی وہ آیات کس وقت نازل ہوئی، کون سے موقع پر، کس واقعے کے مناسبت سے نازل ہوئی، تو پھر ہم بہتر طریقے سے قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ الفاظ اپنے الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے اعجاز قرآن۔ یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس یونٹ میں سے آ جاتا ہے پیپر میں۔ اعجاز قرآن یعنی قرآن ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ معجزے کا لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لفظ عجز سے بنا ہے معجزہ۔ عجز یا عاجز آ جانا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جسے کوئی نبی یا رسول اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور لوگ اس طرح کا کام کرنے سے عاجز ہو جائیں۔ اب اعجاز قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک معجزہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے تو تم اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی طرح ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ قرآن حکیم نے ساری کائنات کو چیلنج کرتے ہوئے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اب یہ قرآن حکیم کا چیلنج ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کسی شبہ میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی عرب لوگ اس کے وقت جو منافق تھے، جو کافر تھے، مشرک جو انکار کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے نا کہ یہ صرف ایک شاعر کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کے رد میں پھر قرآن کریم نے نا یہ چیلنج ان کو دیا کہ اگر یہ شعراء کی باتیں ہیں تو تم اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ، کوئی ایک آیت ہی لے کر آؤ، ایک صورت لے کر آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بس اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، مطلب اگر تم ایسا نہ کر سکو اور اللہ کریم یہ بھی شورٹی دے رہے ہیں کہ تم ایسا کر نہیں سکتے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یعنی دوزخ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
تو اس آیت کو ایک بار پھر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم کا یہ چیلنج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی ساری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ اگر تم اس کو سچا کلام نہیں سمجھتے، اللہ کریم کا کلام نہیں سمجھتے، تو پھر اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ تو یہ جو عام عربی کی بول چال ہے نا، مطلب اس وقت عرب لوگ بھی تو عربی بولتے تھے نا، تو اس میں قرآن مجید والی عربی میں اور اس میں بھی کافی فرق ہے۔ تو اس لیے قرآن جیسی آیات بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مخلوقات میں سے کسی کے بس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ اب مختلف انبیاء جو ہے نا، ان کے مختلف معجزے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ تھا ان کے پاس کہ آپ کی لاٹھی جو ہے، آپ کا جو ڈنڈا ہے وہ اژدہا سانپ، ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، آپ کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزے تھے کہ آپ کوڑی برس والے اور پیدائشی اندھے شخص کو درست کر دیتے تھے۔ لیکن یہ معجزات کیا ان اب بھی باقی ہیں؟ نہیں، تمام انبیاء کے معجزات ان کی زندگیوں کا تک تھے، ان کا وصال ہوا تو معجزات ختم ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی قرآن حکیم آپ کے وصال کے بعد بھی اسی طرح معجزہ ہونے کی حیثیت سے باقی ہے جیسے آپ کی زندگی میں تھا، بلکہ یہ معجزہ اس قدر عام ہو گیا کہ ہر مسلمان ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کر سکتا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام الہی ہونے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اگر کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اوپر جو آیت ہم نے پڑھی، اس کا چیلنج آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن نہ کوئی پہلے اس کا مقابلہ کر سکا اور نہ آئندہ کر سکے گا۔ تو یہ ہے جی اعجاز قرآن، قرآن کریم ایک معجزہ ہے، بس اتنا کافی ہے اس میں لکھنے کے لیے۔ باقی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں جو چیزیں اس میں سے آپ کے ذہن میں رہ جائیں۔ اس کے بعد عظمت قرآن ہے۔ اب قرآن کی بہت زیادہ عظمت ہے، بہت زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے، آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، جتنا مرضی چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اونچے طاق یا الماری میں تبرک کے طور پر رکھ دیں، بلکہ یہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کی عظمت میں نا آپ وہ ساری چیزیں، سارے واقعات لکھ سکتے ہیں جو پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ عرب جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ برائیوں میں گرے ہوئے تھے، تو قرآن مجید نے آ کر ان کو ان ساری چیزوں سے نکال کر ایک صحیح راہ دکھایا، ان کو دنیا کی بہترین امت بنایا۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید جو ہے نا وہ ایک مکمل نمونہ ہے، اس کے اندر زندگی کے سارے لوازمات پائے جاتے ہیں، زندگی گزارنے کا تمام جو ہے مکمل طریقہ اس کے اندر موجود ہے، تو یہ اس کی عظمت میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آداب تلاوت ہے۔ اب قرآن مجید کو نا تلاوت کرنے کے مختلف آداب ہیں، یعنی یہ باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے، جس طرح باقی کتابیں جس طرح ہم ہوں اسی طرح پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس میں قرآن مجید اگر آپ دیکھ کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں تو ضروری ہے کہ آپ باوضو ہو کر پڑھیں، یعنی وضو کر لیا کریں پہلے۔ زبانی پڑھنا ہو تو بغیر وضو کے بھی جائز ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنا جو ہے آپ وضو کے ساتھ ہی پڑھیں، کوشش کریں زبانی بھی پڑھنا ہو تو وضو کر کے پڑھیں۔ یہ پہلا آداب ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ضرور۔ اس کے بعد قرآن مجید کو جلد جلد نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ایک ایک حرف صحیح ادا کریں، ہر آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ خوش الہانی سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ کی خوش الہانی گانے اور موسیقی کی قریب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ گانے کی طرز میں آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ اگر آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں یا ایسی جگہ جہاں لوگ آپ کی تلاوت سننے کے لیے آمادہ ہیں، وہاں بلند آواز سے پڑھیں، اور اگر دوسرے لوگ بھی عبادت اور تلاوت وغیرہ میں مصروف ہیں یا آرام کر رہے ہیں یا اپنے کاموں میں مشغول ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ تلاوت کریں۔ تلاوت کرتے ہوئے بغیر کسی مجبوری کے درمیان میں سلسلہ تلاوت کاٹ کر بات نہ کریں، اگر مجبوری ہو اور بات کرنا پڑے تو دوبارہ اعوذ باللہ سے شروع کریں، اعوذ باللہ پڑھ کر جہاں سے آپ بات کرنا شروع ہوئے تھے وہاں سے شروع کریں۔ صرف ترجمے کی تلاوت نہ کریں بلکہ پہلے آیات پڑھیں اور پھر ان کا ترجمہ دیکھ لیں، جہاں سجدہ تلاوت آئے وہاں پہ سجدہ کریں، یہ بھی قرآن کے آداب میں ہے۔ قرآن حکیم میں کچھ نشانات ہوتے ہیں جنہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے، بالعموم قرآن کے اکثر نسخوں کے شروع یا آخر میں ان کی تفصیل بھی دی ہوتی ہے کہ فلاں علامت پر ٹھہر جائیں، فلاں پر ملا کر پڑھیں وغیرہ۔ ان رموز اوقاف کا مطالعہ کریں اور تلاوت میں ان کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد تلاوت کے اختتام پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں وغیرہ کے لیے دعا بھی کریں، یہ قرآن مجید کے آداب میں شامل ہیں۔ تو یہ آداب آپ کو لازمی آنے چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان آداب کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے اثرات ہیں، اثرات بھی بے شمار ہیں۔ جو قرآن کریم کے آنے سے بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔
جو عرب کے جاہل اور اجڈ معاشرے کے مزاج، اخلاق، اعمال، معاشرت اور تمدن میں بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ شروع والے دور میں اکثر لوگ صرف قرآن سن کر اسلام لے کر آئے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ اکثر لوگ جو اسلام کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن اچانک کسی وقت قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی اور دل میں گھر کر گئی۔ تو یہ بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے اثرات ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے پڑھیں، قرآن حکیم کی وجہ سے عربی زبان کی معیاری صورت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ قرآن نے پوری امت کو ایک ایسی زبان عطا کی جو فصیح و بلیغ ہے اور ان کے آپس کے رابطے کا ذریعہ ہے۔ یہ زبان قرآن کی بدولت آج بھی اتنی ہی تر و تازہ ہے اور زندہ ہے جتنی کہ نزول قرآن کے وقت تھی، ورنہ انسانی تاریخ میں کئی زبانیں پیدا ہوئی اور بعد میں اس طرح ختم ہو گئی، ان کا نام جاننے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ تو قرآن کے نزول کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا جائے، لیکن قرآن نے اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں کائنات پر غور و فکر اور کائنات میں موجود چیزوں کو مسخر کرنے کی ترغیب بھی شامل ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے مختلف اثرات ہیں، یہ بھی آپ اپنے الفاظ کے اندر لکھ سکتے ہیں، آپ جتنے مرضی چاہیں قرآن مجید کے اثرات لکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سارے اثرات ہیں، ان میں چند ایک جو ہے نا پوائنٹس کی شکل میں یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ بہت سے لوگ صرف قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے۔ قرآن کی وجہ سے عربوں کی جاہل اور اجڑ قوم پوری انسانیت کی رہنما بن گئی۔ قرآن نے عربی زبان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ قرآن نے مشاہدہ کائنات کی تعلیم دی۔ قرآن نے ہماری دنیاوی اور ہماری آخرت کی کامیابی کا ضامن بن گیا۔ یہ قرآن مجید کے اثرات ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اگر یہ بڑے سوالوں میں آ جائے تو پھر آپ نے اس کو بڑھا چڑھا کر بھی لکھ لینا ہے، آپ اپنے الفاظ میں اس کو جتنا مرضی ہے خلاصہ اس کا کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، یہاں تک ہمارا یہ یونٹ جو ہے نا اینڈ ہو چکا ہے۔ باقی اس کی جو خود آزمائیاں نا یہ آپ نے خود ہی دیکھ لینی ہے، میں اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن کون کون سے ہیں۔ خود آزمائیاں جو ہے نا یہ پیپر کے حوالے سے اتنی اہم نہیں ہیں، لیکن یہ دیکھنے سے نا آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ کتنی کوئی آپ کو تیار ہیں، آپ کو کتنا کنسیپٹ بن چکا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھ لینی ہے، ان کے اینڈ پہ ان کے جوابات بھی دیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ پہلے کوسچن دیکھنا ہے، پھر اس کا جواب خود سے ڈھونڈنا ہے، سوچ کر پھر آپ نے جواب پر جانا ہے کہ کیا جو میں نے جواب دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب اس یونٹ کے میں امپورٹنٹ کوسچنز آپ کو مارک کروا دیتا ہوں۔ اس کا جو کنٹینٹ ہے، ایک تو قرآن مجید کا تعارف مکمل جو ہے نا یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے، پیپر کے حوالے سے بھی اہم ہے، نہ بھی اہم ہو تو یہ آپ کو آنا چاہیے، بڑا آسان ہے۔ قرآن مجید کی ضرورت و اہمیت تو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں یہ اور ان کی خصوصیات وغیرہ، ان کی فضیلتیں، یہ ساری میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں، یہ آپ کو آنی چاہیے۔ جمع تدوین قرآن بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے انتہائی امپورٹنٹ کوسچن جو ہے نا ان میں سے ایک کوسچن اکثر آ جاتا ہوتا ہے، اعجاز قرآن، میں نے پاسٹ پیپرز میں دیکھا ہے، عظمت قرآن، یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ آداب تلاوت، قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے آداب جو ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ باقی سارے بھی میں نے کروا دیے ہیں، بہت آسان ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح 50-60 پیجز کا ایک جو چیپٹر ہے وہ میں نے 2 لیکچرز کے اندر آپ کو کور کروا دیا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ یہ سارے یونٹس بھی کور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے تمام ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں یا آپ کو پاسٹ پیپرز، گیسٹ پیپرز کے ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، آپ شارٹ ٹرم میں اس کورس کی بہترین تیاری کرنا چاہتے ہوں، اس میں بہترین گریڈز حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ اوکے جی، اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ یونٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔